رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسند امام احمد جلد 8 صفحہ نمبر 132 حدیث نمبر 21608 میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہوتے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ہاں آدمیوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ شیطان آدمیوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ یہ شیطان جنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ اس دنیا میں پرفتن دور میں جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہے اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں پر وہ کام کرتا ہے دفتر میں ہے اپنے راستے میں ہے دوستوں میں ہے جس کے ساتھ بھی ہے ان میں سے یہ دیکھے کہ جو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے والا ہے میرے ساتھ سفر کرنے والا ہے میرے ساتھ کھانا کاروبار کرنے والا ہے کیا یہ شیطان آدمی تو نہیں ہے؟ اگر تو وہ شیطان آدمی ہے اپنے مفاد کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے اور پھر استعمال کر کے آپ کو دھوکہ دے کر اس نے فراڈ کر کے اور جو ہے بھاگ جانا ہے پیسے لے کے بھاگ جانا ہے فراڈ کر کے بھاگ جانا ہے جھوٹ بول کے ایک سائڈ پر ہو جانا ہے تو یہ جو شیطان آدمی ہے یہ شیطان جنات سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اس پرفتن دور میں ان شیطان آدمیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آئمہ فرمایا کرتے ہیں کہ شیطان آدمی لوگوں کے لیے شیطان جن سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ امام طبری نے تفسیر طبری جلد 12 صفحہ نمبر 753 پر لکھا ہے کہ شیطان آدمی لوگوں کے لیے شیطان جن سے زیادہ سخت یعنی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان شیطان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی انسان کا لفظ پہلے ہے جنات کا لفظ بعد میں۔ ان دونوں قسموں کے شیاطین سے بچنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ شیطان انسانوں اور شیطان جنات سے بچنے کے بہت سے طریقے ہیں جن میں سے مسند امام احمد حدیث نمبر 11320 میں ایک آسان طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اتنا کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ تو جھوٹا ہے۔ شیطان جن وسوسہ ڈالے تو 3 بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھونک مار دینی چاہیے بائیں کندھے کی طرف اور یہ بھی کہہ دینا چاہیے تو جھوٹا ہے۔ اگر شیطان آدمی کوئی وسوسہ ڈالے کوئی غلط بات کہے کوئی جھوٹ بولے ٹھیک ہے پیسے کھا کر وہ مکر جائے فراڈ کر مکر جائے جھوٹ بولتا رہے تو اس سے بھی یہ کہہ کر کہ تو جھوٹا ہے الگ ہو جانا چاہیے اور اس کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ دوستی قائم نہیں کرنی چاہیے کیوں یہ شیاطین جنات سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ چونکہ ائمہ ملت نے انسانی شیطانوں کو زیادہ خطرناک قرار دیا اس لیے ان سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے شیطانی انسان جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ جو شیطانی انسانوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے روز معاشر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اگر شیطانی انسانوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو وہ دنیا کے معاملات میں بھی آپ کو خراب کریں گے آخرت کے معاملات میں بھی آپ کو خراب کر دیں گے دین کے معاملات میں بھی آپ کو خراب کریں گے دنیا کے معاملات میں بھی آپ کو خراب کریں گے اور آپ کے ایمان کو خراب کر کے آپ کو جہنم کے راستے پر پہنچا دیں گے۔ اس لیے ان انسانی شیطانوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ دین کا مذاق اڑانے والوں اور ایمان برباد کرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی بچو۔
یہ جو ایمان پر بات کرنے والے شیطان ہیں ان سے بھی بچو، کیوں یہ خطرناک انسانی شیطان۔ رب ذوالجلال نے سورہ نساء کے نمبر 140 میں ارشاد فرمایا کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم، کہ جب تم سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، وگرنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ فرما دیا ہے کہ میں اپنا حکم نازل فرما چکا ہوں کہ جو میری آیتوں کا انکار کیا جا کرتے ہیں، جو میری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ جو قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن مجید کے احکامات پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، قرآن مجید کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں، تو یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو میرے قرآن مجید میری آیتوں کے خلاف جا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو۔ تو اب ہم نے خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے ساتھ جو رہتا ہے کیا وہ قرآن مجید کی آیتوں کا انکار تو نہیں کر رہا؟ کیا وہ قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق تو نہیں اڑا رہا؟ اگر تو وہ قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کر رہا ہے، ان کا مذاق نہیں اڑا رہا اور متقی اور پرہیزگار ہے اور اس کے دل میں فراڈ بھی نہیں ہے، دھوکہ بھی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہے، تو اس سے دوستی قائم رکھے، اس سے جو ہے وہ اپنی دوستی نبھائیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہ بندہ نہ نماز پڑھتا ہے، اگر نماز پڑھتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے پھر فراڈ کرتا ہے، اور پھر قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا، قرآن مجید کی آیتوں پر عمل نہیں کرتا۔ نماز پڑھنا بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جو بندہ اس پرفتن دور میں نماز پڑھ جائے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اگلا بندہ اس کو سچا سمجھ رہا ہے اور یہ اس سے کو دھوکہ دے رہا ہے، تو یاد رکھے اس بندے کا ضمیر مر چکا ہے، چاہے یہ پہلی صف کا نمازی ہے چاہے دوسری صف کا نمازی ہے، اس بندے کا ضمیر نہیں ہے، یہ نماز اس کو بچا نہیں سکتی۔ کیوں؟ نماز کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اگر نماز پڑھ کے بندے نے لوگوں کے ساتھ فراڈ اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور بے ایمانی کرنی ہے، دغا بازی کرنی ہے، منافقت کرنی ہے، دھوکہ کرنا ہے، تو یاد رکھے ایسے بندے کی نماز بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق وہ اڑاتے ہیں جو اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، یہ مذاق کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا جائے، قرآن مجید کا کوئی احکام سنا جائے، تو فوراً اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، آگے اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے، اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے، جہاں پر کاروبار کر رہے ہیں وہاں پر اللہ کا احکام پہنچانا چاہیے، یہ اصل میں دین ہے۔ لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے، اذان ہو رہی ہے تو کوئی پتہ نہیں، نماز کا وقت گزر رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں، قرآن مجید کا نہیں پتہ، والدین کے ادب کا نہیں پتہ، تجارت کا نہیں پتہ کس طرح کرنا ہے، اسلام کے مطابق کس طرح تجارت کرنی ہے، پھر اس کے بعد نیکی کا حکم و برائی سے روکنے کا نہیں پتہ، پھر اس کے بعد جو ہے بیوی بچوں کے حقوق کا نہیں پتہ، والدین کے حقوق کا نہیں پتہ، ہمسایوں کے حقوق کا نہیں پتہ، تو اصل میں یہ بندہ جو ہے اس کے بعد یہ حرام کھا رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، تو اصل میں یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار بھی کر رہا ہے، مذاق بھی اڑا رہا ہے۔ تو ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان بے ایمانوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا بے شک اللہ تبارک تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ جو ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھا کر دغا بازی کرے، سمجھ لیں یہ منافق بندہ ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی سے منافقت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، یاد رکھے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے ائمہ محدثین نے یہ لکھا ہے
کہ انسانی شیطان جو ہوتے ہیں وہ جنات شیطانوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جو ان سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سے کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.